हेलो माय व्यूवर, मेरे चैनल ड्रामा सीन रिव्यू में खुश आमदीद। मैं आज आपको इन था ड्रामे के एपिसोड 51 के फुल रिव्यू देने जा रहा हूँ। ये दोनों एपिसोड एक ही दिन 12 जुलाई को रिलीज हुई और दोनों एक साथ दिखाई गई। तो चलिए मैं आपको इसके रिव्यू की तरफ ले जा रहा हूँ। तो चलिए रिव्यू की तरफ। नवीद बहुत गुस्से में होता है जब उसे पता चलता है कि ये सब ड्रामा सजल ने रचाया हुआ है। अनम और फात के दरमियान जो झगड़ा हुआ है और बात तलाक तक आ पहुंची है, तो उसे पता चलता है कि ये सब काम इस सजल का है। तो वो सजल को जाता है और जोर जोर से गुस्से में बोलता है, सजल बाहर आओ, मैं तुम्हें देखता हूँ। सजल बाहर आती है और उसकी माँ नुशीन भी बाहर आती है और कहता है कि तुम इस वक्त बिस्तर बोरिया बांधो और इस घर से चली जाओ। तो वो कहती है कि मैं ऑलरेडी यहाँ से जा रही हूँ और मेरा इस घर से अब जाना ही मुनासिब। मैं कब की ये घर छोड़कर पहले ही सोच रही थी कि मैं ये घर छोड़ दूँ और अब मैं इस घर से जा रही हूँ। तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोरिया बिस्तर बांधे जा रही होती है। तो वो सब वो कहते हैं कि उसकी माँ कहती है कि तुम आइंदा फाज से मिलने की कोशिश मत करना और हम सुने बिना कि तुम फाज से मिल रहे हो। तो वो कहते हैं कि तुम कौन गुंडे वाली हो, हमें फाज से रोकने की कोशिश कर रहे हो। मैं कोई फाज से, मेरा ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है कि मैं फाज से मिलूं या नहीं मिलूं। आप भी मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं उससे मिलूं, वो मेरा दोस्त है। आप सब इन बातों को गलत समझ रहे हैं, मेरा और उसका रिलेशन गलत समझ रहे हैं। मेरा उसके साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उससे मिलूंगी, आप क्या करेंगे? और ये कहकर वो इनके दरमियान बीच से चली जाती है और उसे अनम को घूरती है और आखिर में, और अनम भी उसे देख रही होती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद अरूसा और अस्मा आंटी को दिखाया जाता है, जो अरूसा से कह रही होती है कि मैंने फास्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनका नंबर ऑफ जा रहा है और उसकी माँ से भी रब्ता नहीं हो रहा। तो अरूसा कहती है, क्या उन्हें तुम्हें खुद, मेरा ख्याल है कि अस्मा कहती है कि हमें खुद वहाँ जाना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों। तो उसके बाद वहाँ वो कहती है कि आंटियाँ तुम मामा खुद चली जाओ, शायद उनके साथ कोई मामला हो। तो फिर वो प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह तो अनम को पता चल जाएगा। वो अरुषा कहती है कि पता चल जाए तो क्या होगा, आप बस जाएं, इस तरह मामला ठंडा हो जाएगा। तो फिर वो प्लान बना रही होती हैं और जाने का। और उसके बाद सजल और अहमद को दिखाया जाता है। अहमद सजल से लड़ रहा होता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तो और उसे पहले तो ख्यालात आ रहे थे कि उसने एक दफ़ा उसका अकाउंट खुलवाया था और वो भी फ्रॉड से, तो उस पर उसे शक हो गया था। वो उसका अपनी बहन सजल के पास जाता है और सजल को कहता है, तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तुमने क्यों मेरे शेयर नवीद को भेज दिए, तुमने मुझसे पूछा तक नहीं। वो कहता है कि नवीद आपको हड़प कर जाता, मैंने इसलिए आपकी भलाई की है, आपको आपका शेयर तो मिल रहे हैं। उसकी माँ नशीन कहती है, वो कहता है मुझे नहीं ज़रूरत, मुझे अपने शेयर चाहिए वापस। तो उस पर वो भड़क उठती है और कहते हैं कि वो कहता है कि पहले मेरे पापा ने आपको भीख में थोड़ा दिया है आप लोगों को, और मेरा भी आपने शेयर हड़प कर लिए। वो बहुत गुस्से में होता है और उसके बाद कहता है कि पता नहीं आप किस हराम की औलाद हैं। तो उस सजल को कहता है। फिर वो उसकी माँ नशीन उसे थप्पड़ दे मारती है। वो कहता है कि मेरे शेयर आज ही यार मेरे अकाउंट में आप मेरी रकम ट्रांसफ़र कर दें। और उसके बाद उसकी माँ जब थप्पड़ मारती है, वो कहता है कि आज से मेरा और आपका ताल्लुक ख़त्म, मैं आपके लिए मर गया और आप मेरे लिए मर गए। और उसके बाद वो चला जाता है और उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, नहीं रुकता। और उसके बाद अरूसा
اور عروسہ اور اسما کو دکھایا جاتا ہے اور جو وہاں فہد کے پاس جانے کے پلان بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ فہد کہتی ہے کہ تم یہاں انم کا خیال رکھو عروسہ، اور میں وہاں جاتی ہوں۔ تو اس کے بعد زینب اس کو پٹیاں پڑھاتی ہے اپنی ساس کو، اسما کو کہتی ہے کہ یہ شاطر لڑکی ہے، یہ اور سجل اور اس کی ماں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ پلان بنا رہی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے میں دیکھا اور کانوں سے سنا ہے، یہ بہت فریبی لڑکی ہے، آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں، یہ صرف اور صرف آپ سے بدلہ لے، یہ آپ کو پتہ نہیں آپ کا گھر برباد کرنے جا رہی ہے۔ وہ تو پھر اس پر اسما کہتی ہے میں اس وقت کوئی بات نہیں سننا چاہتی، میں پہلے ہی انم کے بارے میں پریشان ہوں، میں صرف اس وقت عروسہ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ تو وہ کہتی ہے ہاں مجھے سمجھ آ گئی ہے، وہ آپ بیٹے کی ماں جو بننے جا رہی ہے، اس لیے آپ اس کی سائڈ لیں گی۔ جو وہ اسما کہتی ہے کہ آپ جو کچھ بھی سمجھیں، اور اس کے بعد فہد کو ہاسپٹل میں دکھایا جاتا ہے جو اپنی ماں اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم یہاں سے کب ڈسچارج ہوں گے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جلدی یہاں سے چلے جائیں گے، اور کہتی ہے کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا، کہتا ہے ماما آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد وہ انم کے بارے پوچھتی ہے کہ انم کیوں آپ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے، اس نے میرا حال تک نہیں پوچھا اور نہ ہی آپ کے بارے میں پوچھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ چھوڑے ماں اس بات کو، اسے اپنے حال پر رہنے دے۔ کہتا ہے کہ میں نے تو اسے پہلے ہی اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ آپ میرا خیال نہ کرتی، آپ کے لیے تو آج یہاں رک جاتی۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے بتائیں کہ کیا بات ہوئی ہے۔ تو پھر فہد اسے بتا رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد میرے ویور آج شام کو 52 میں ایپیسوڈ میں دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، میں اس قسم کے ریویو آپ کے لیے لاتا رہوں گا، دعا میں یاد رکھنا میرے ویور، تھینکس۔ پھر نوشین احمد کو کہتی ہے کہ چلو سجل کے پاس چلتے ہیں، اور اسے تو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے میرے شیئر اب بیچ دیے ہیں۔ وہ غصے میں ہوتا ہے، اور اسے جب ماں دیکھتی ہے تو ایسی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسے شک ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے نوشین کہتی ہے کہ احمد تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں چابیاں لے کر آؤں۔ تو پھر وہ چابیاں لینے جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ عروسہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ عروسہ کو نوشین کہتی ہے کہ میں سجل کے پاس جا رہی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کیا آپ سجل کے پاس مکمل جا رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے نہیں، میں اس گھر کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، میں تو ویسے اسے ملنے جا رہی ہوں کیونکہ اس نے علیحدہ فلیٹ لیا ہوا ہے، تو اسے میں ملنے جا رہی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے اسما کی دبتی رگ پکڑ لی ہے، اب اسما کو پوتے کی ضرورت ہے، اور آپ ہیں کہ اسے دیکھ سکتی ہیں۔ تو اس پر زینب بھی سن رہی ہوتی ہے، اور کہتی ہے کہ آپ نے مل کر میرے دشمنوں کے ساتھ مل کر میری بیٹی کو یہاں سے بھگا دیا، میں تو آپ کے ساتھ پہلے سے اس گھر میں آپ کی کوئی عزت نہیں تھی، آپ کا ساتھ دیا تھا، لیکن آپ نے میرے ساتھ بغاوت کر دی۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ کریں، میں بھی جو کروں گی کھیل کھیلوں گی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کریں، اور آپ اپنے محاذ کو جاری رکھیں۔ اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اور کہتی ہے کہ ابھی تک احمد نہیں آیا۔ اور اس کے بعد احمد کو دکھایا جاتا ہے جو نوید کے ساتھ جھگڑ رہا ہوتا ہے، اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے میرے شیئر سجل سے لے لیے اور مجھے بتایا تک نہیں، اور تم اتنے گرے ہوئے ہو سکتے ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آپ مجھے بتا دیتے تو میں آپ شیئر نہ بھیجتا، میں بیچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تو نوید اس کے ساتھ جھگڑ پر پڑتا ہے، اور اس کے بعد اسد بیچ میں آ جاتا ہے، اور اسد انہیں چھڑا لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ پلیز احمد، بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔
فہد کو ہاسپٹل میں دکھایا جاتا ہے جو اپنی ماں کے بارے میں بہت پریشان ہوتا ہے اور دوائیوں کا بل لینے کاؤنٹر پر نرس آتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ آپ نے بل دے دیا ہے، اور وہ کہتا ہے ہاں بل دے دیا ہے، اور اسے انم کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں جو اسے بار بار کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم دھوکے باز ہو، تم اسٹوپڈ ہو، تم بہت گندے ہو، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اسے بار بار خیال آتا رہتے ہیں اور اس کی اس چیز کے بھی کہ اس نے غصے میں طلاق کا کہہ دیا ہے۔ وہ اس بات پر بھی پچھتاوا کر رہا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا تھا۔ وہ بہت اپسیٹ تھا اور بہت پریشان تھا انم کے بارے میں، اور انم بھی گھر پر اب فہد کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور فہد کے بارے میں پریشان ہوتی ہے کہ یہ کس طرح ایسا ہو سکتا ہے، لیکن دونوں میں یہ غلط فہمیاں ہو گئی ہیں، اصل میں حقیقت تو یہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد عروسہ کو دکھایا جاتا ہے جو ناشتہ لے کر انم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ناشتہ کر لو، سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے ناشتے پر لیکن آپ نہیں آئی۔ تو وہ کہتی ہے بس کرو، چھوڑ دو میرا پیچھا، کیوں تم میرے پیچھے پڑ گئی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے پیچھے نہیں پڑی، پلیز تم کھانا کھا لو، اگر آپ بھی کھانا نہیں کھائیں گے تو اس پر ماما کا بھی دل دکھے گا، وہ بھی کچھ نہیں کھائیں گے، وہ آپ کے بارے میں بہت پریشان ہے، آپ کچھ کھا لیں گے تو ان کو بھی تسلی ہو جائے گی، پلیز آپ کچھ کھا لیں گے۔ اور وہ کہتی ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں نہیں کھاتی۔ تو پھر عروسہ اسے بڑے نرم لہجے میں کہتی ہے کہ پلیز کھا لو، اگر تم کچھ نہیں کھاؤ گی تو ماما بھی کچھ نہیں کھائے گی، پہلے بھی وہ آپ کی وجہ سے اپسیٹ ہے، اگر آپ کچھ کھائیں گی تو وہ بھی کچھ کھائیں گی اور اپنی میڈیسن لیں گی۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اگر تم نے اس زینب آنٹی کے جس طرح ملک شیک میں زہر ملایا تھا تو اس طرح اس میں آپ نے زہر نہ ملایا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو نا، میں نے ملک شیک بنایا تھا بالکل، لیکن میں نے اس میں کچھ نہیں ملایا، پہلے کی طرح یہ ناشتہ سب کچھ تمہاری نوکرانی بناتی ہے، تم یہ غلط سوچ رہی ہو۔ اور اس کے بعد میں نے جب ملک شیک ضرور بنایا تھا لیکن اس میں نے کچھ نہیں ڈالا تھا، اور اس کے بعد میں وہ سب چیز میں چھوڑ کر وہاں جوس چلی گئی تھی اور نشین نے پیچھے سے کوئی دوائی ملائی تھی جس کی وجہ سے میرے سے مس بیہیو ہو گیا تھا اور میں وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ نشین ایسا کرتی۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں تمہارا کیسے یقین کروں۔ انم کہتی ہے کہ میں آپ پر یقین نہیں کر سکتی۔ تو وہ کہتی ہے آپ بس ناشتہ کر لیں۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کے بعد نشین کو دکھایا جاتا ہے جو سجل کو فون کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کے بارے میں بہت اپسیٹ ہوں، آپ اکیلی ادھر کیسے رہ رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ماما میں بچی نہیں ہوں، میرا آپ فکر چھوڑیں، میں وہاں رہ رہی ہوں، آپ صرف اس چیز کو فوکس کریں جو میں نے آپ کو کہا ہے، آپ وہ پراپرٹی جو ملیشیا میں اتنی بڑی انویسٹ کر کے گئے ہیں آپ کے خاوند، اس کو نہ چھوڑیں، آپ احمد اور اپنا حصہ ان سے ضرور لیں۔ وہ کہتی ہیں ہاں مجھے نہیں بھولا، میں وہ ضرور ان سے حصہ لوں گی اور ان لوگوں کو تڑپاؤں گی۔ وہ کہتی ہے کہ گھر میں کوئی آیا تو نہیں تھا، وہ فہد وغیرہ تو نہیں آیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں ہوا، فہد نہیں آیا۔ اور اس کے بعد کہتی ہے کہ نوید اور اسد آپ کے ساتھ جھگڑے تو نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی کیا ضرورت، مجال کہ میرے ساتھ جھگڑے، میں ان کے منہ پر ایسے ماروں گی کہ وہ یاد کریں گے۔ تو اس کے بعد کہتی ہیں کہ ماما اپنا خیال رکھنا۔ سجل کہتی ہے کہ بس تم اپنے ٹارگٹ کو فوکس کرو۔ کہتی ہاں مجھے یاد ہے، میں ان سے گن گن کر بدلے لوں گی اور میں اپنا حصہ ضرور لوں گی۔ اس کے بعد نوید کو دکھایا جاتا ہے، نوید غصے میں انم کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا فہد نے مجھے بتائیں کہ آپ کو ایسا کہا ہے، تو وہ ساری لا دیتی ہیں۔ تو اس کے بعد کہتا ہے کہ اس چیپ انسان کی جرات کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے، میں خود ہی سے کھلا
भेजता हूँ। तो इस पर असद कहता है कि ये वक्त जज्बात होने का नहीं है, जज्बात में फैसला करने का नहीं है, मैं उससे खुद बात करूँगा। तो अनम कहती है कि किसी को नहीं ज़रूरत उससे मिलने की, उसने पता नहीं उसने मेरे साथ इतनी ज्यादती की है मामा के, मुझे उसने तलाक का कह दिया है, तो उसने इतना बड़ा फैसला कर लिया मेरे खिलाफ, तो मैं क्यों इसके फेवर करूं। तो उसके बाद असद कहता है कि मैं उससे बात करूंगा, लेकिन नवीद कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की। तो उसके बाद वो गुस्से से यहाँ से कमरे से चली जाती है और सब उसके पीछे जाते हैं लग, और उसकी माँ बहुत परेशान होती है अस्मा, और उसको और अरूसा उसे तसल्लियाँ दे रही होती है कि मामा बस करो, आप अगर परेशान होंगी तो इस अनम अनम को कौन संभालेगा, आप रिलैक्स हो जाएं। और ज़ैनब देख रही होती है कि अरूसा किस तरह इसको अपनी जगह बना रही है। वो दोनों मियाँ बीवी वो कोस रहे होते हैं अपने आप को अंदर से, और ज़ैनब को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्यों इतने अस्मा आंटी के करीब हो रही होती है। तो दोनों कोस रहे होते हैं, लेकिन रूसा के बीच में रूसा ने ये भी कहा था अनम को कि फाद भाई ने गुस्से में ये कह दिया होगा, आप इस बात को छोड़ें, क्योंकि फाद भाई ऐसे नहीं आए, उन्होंने गुस्से में आपको कह दिया, बाद में उन्हें पछतावा हो गया, वो आपको मनाएंगे और आपको फ़ोन करेंगे, आप इतनी जल्दबाजी ना करें। हाँ, सब लोग अरूसा की बात पर तवज्जो दे रहे थे और असद भी कहता है हाँ ये बात सही है, मैं खुद उससे बात करूंगा।